خدا نے جہاں پر اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہاں پر اس دنیا کو بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس دنیا میں طرح طرح کے جاندار پیدا کر دیے اور اس دنیا کو ایک خاص سرکل میں مصروف کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ اس دنیا میں خدا بہت سی مخلوقات پیدا کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مخلوق اور بھی ہے جس کو ہم چونٹی بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چونٹیوں کی نسل کی 12,000 سپیشیز اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور 200 قسم کی سپیشیز تو صرف اور صرف کیلیفورنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم اسی طرح آپ کو چونٹیوں کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے۔ ناظرین، کتاب یا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی علم کی دنیا کا سفر کرنا ہے تو یہ چینل صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آنٹس کے پاس سپر ہیومن پاور ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 10 سے 15 گنا زیادہ ویٹ اٹھا سکتی ہیں۔ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے اتنا ویٹ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے اسمال سائز کی وجہ سے ان کے مسلز زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنٹس کے لنگز نہیں ہوتے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ان کے لنگز نہیں ہوتے تو پھر آنٹس سانس کیسے لیتی ہیں؟ ناظرین، ان کی باڈی کے سائڈ پہ ہولز ہوتے ہیں جس میں یہ اسپیریکلز کے تھرو سانس لیتی ہیں۔ آنٹس کے کان نہیں ہوتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنٹس کے اگر کان نہیں ہوتے تو وہ سن نہیں سکتی۔ ان کے اسی طرح کان نہیں ہوتے جس طرح چوہوں کے بھی کان نہیں ہوتے، لیکن وہ سن سکتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح وائبریشن کے تھرو سنتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیوں کو بارش سے پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے؟ آج ہم آپ کو اسی طرح کے ہی کچھ حقائق بتانے والے ہیں۔ چونٹیوں کے متعلق سورۃ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو وہ مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان سے بات کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ وہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ چونٹیاں بات نہیں کرتی۔ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں چونٹیاں اپنا ڈیٹا منتقل کر رہی ہوتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف اور صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی گھر میں نہ گھس سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہم ہائیڈروفولک کہتے ہیں،
جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرواتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی ہیں اور رہنے کا بھی انتظام کر لیتی ہیں۔ ناظرین، ہم اس دنیا میں تمام جانداروں میں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کائنات میں کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بتایا اور ان تمام چیزوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بدلے میں تمام ہی چیزیں اس خدا تعالیٰ کی وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ جلد ہی لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔